ویلکم ویورز، ٹاک ود جنسیٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پولیٹیکل اور سوشل انالسٹ عبداللہ پتافی۔ ویلکم عبداللہ پتافی، کیسے ہیں آپ؟ I'm fine دیپیکا، تھینک یو۔ آج کا موضوع ہے پاکستانی سیاست اور مہنگائی۔ آپ بتائیں اس وقت ملکی سیاست میں کیا حالات ہیں؟ جی بالکل، آپ نے جیسے سوال پوچھا ہے کہ مہنگائی کا، ملکی سیاست کا اس وقت کیا حال ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ملکی سیاست اس دفعہ جو ہے، یا یہ کہیں کہ اس وقت جو ہے بہت ہی پیچیدہ حال میں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ آئے دن کسی نہ کسی مشکل میں پھنستی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے پاس بھی کوئی خاص حکمت عملی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے، کیونکہ حال ہی میں جیسے ہم دیکھا جائے کہ کبھی جو ہے بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے۔ یہ ان کا بیان پچھلے 6 ماہ سے ہے، یا یوں کہے کہ الیکشن کے بعد سے ہے، یا یہ بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ جب سے PDM-1 کی حکومت بنی تھی تب سے وہ یہی کہتے آئے ہیں کہ ہم جو ہے اس حکومت کے ساتھ، اس PDM کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ ہم یہ جو سیٹ اپ بنا ہے ہم اس کے ساتھ بیٹھنے ہی نہیں چاہتے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ لیکن حال ہی میں 1 یا 2 دن کی جو میں آپ کو اپڈیٹ بتاتا ہوں وہ یہی ہے کہ PTI اب جب سے انہوں نے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا ہے کہ ہم بات چیت کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، یا ہم آپ سے بات چیت چاہتے ہیں، تو تب سے لے کے یا ان کو پیغام دیا گیا ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یہ پیغام دیا ہے، PTI کو یا خاص جو ہے بانی PTI کو، کہ آپ بات چیت چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو موجودہ حکومت سے بیٹھنا ہوگا، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی ان کے جو معاملات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت ہی اچھے ہیں، بہت ہی زیادہ جو ہے ان کے معاملات آپس میں جو ہے بہت اسٹرانگ کہہ لیں آپ۔ تو کل کی جو میں آپ کو اپڈیٹ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ بانی PTI یا PTI کی جو بھی جماعت ہے اور وہ حکومت سے، وہ حکومتی اتحاد سے بات چیت کے لیے آمادہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے اس کا محمود اچکزئی کا نام دیا ہے، جو ہم نے آپ کو اسی جن سیٹ کے چینل پہ گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کہ محمود اچکزئی جو ہے وہ PTI کے نمائندے ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے بات چیت کے لیے جائیں گے۔ ہم نے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ جس چیز کا خان صاحب کہتے ہیں اسی چیز کو محمود اچکزئی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ملکی سیاست بہت پیچیدہ حال میں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، میں نام لیتا ہوں، جیسے PTI والے یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت آج گئی، کل گئی، شام گئی، ایسا بالکل نہیں ہونے والا، کیونکہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس حکومت کے معاملات طے ہو چکے ہیں، بات چیت ان میں جو ہے کسی نہ کسی موضوع پہ بن چکی ہے، تو یہ حکومت ایسے نہیں جانے والی۔ نہ ہی جو ہے اکانومی کے یہ حالات ہیں کہ ملک جو ہے اس چیز کو دیکھ پائے گا، سہ پائے گا کہ یہ حکومت چلی جائے، ایک نیا سیٹ اپ آ جائے۔ تو کم از کم یہ حکومت اس سال تک تو چلے گی۔ آئندہ سال بھی جو ہے لگتا یہ ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں سے اپنے معاملات بنا کے آگے تک نکل جائے گی۔ تو یہ ایک ملکی حالات کے جو ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ اس وقت کے ملکی سیاست کس جو ہے حال میں ہے۔ جی صحیح۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ بات چیت جو ہے کامیاب ہو جائے گی اپوزیشن و حکومت کے بیچ میں، یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے جب تک ہم یہ نہیں سمجھ سکتے یا یہ نہیں جان سکتے کہ PTI کی ڈیمانڈز کیا ہیں، یا PTI کی ڈیمانڈ ہیں کن سے۔ وہ حکومت سے آج تک یہ کہتے آئے ہیں کہ حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو وہ حکومت سے مانگنے کیا جائیں گے۔ یہ جو ہے معاملات خود PTI میں بھی ڈسکس نہیں ہوئے۔ میں آپ کو آج صبح کی یہ اپڈیٹ دیتا ہوں کہ آج تک جو ہے PTI کے اتحاد میں جو بھی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں ان میں بھی یہ بات چیت جو ہے ابھی طے نہیں پائی کہ ہم حکومت سے لینے کیا جائیں گے، ہم مانگنے کیا جائیں گے۔ کیا وہ یہ مانگنے جائیں گے کہ خان صاحب جو ہے بانی PTI وہ آزاد ہو کے واپس آ جائے، یا وہ یہ حکومت سے کہیں گے کہ آپ یہ حکومت جو ہے جس سے ہم بات چیت کے لیے آئے ہیں یہی جو ہے واپس چلی جائے۔ تو یہ آج تک جو ہے ابھی تک سمجھ نہیں آ سکا کہ یہ ہوگا کیا۔ تب تک کے لیے کامیاب کا ہونے کا یہ بات چیت کے لیے میں جو ہے آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو ہے مشکل لگتا ہے
بہت سے لوگوں کو بھی یہ جو ہے بات چیت, ہمیں تو یہاں تک بھی لگتا ہے کہ یہ بات چیت کب کیسے جو ہے اسٹارٹ ہوگی, تو یہ بھی ایک سوال ہے. جی دیپیکا. پھر ان سارے معاملوں میں مہنگائی کا کیا بنے گا, عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ اچھا, تو آپ کا جہاں تک یہ سوال ہے کہ مہنگائی کا کیا بنے گا, تو مہنگائی کا یہی ہو سکتا ہے اس مہینے میں جو پاکستان حکومت کو ٹیکس جمع ہوا ہے وہ 600 بلین کا ہے. سو یہ ہدف جو ہے بہت ہی سالوں کے بعد پاکستان نے حاصل کیا ہے, کیونکہ بجٹ میں آپ سب کو پتا ہے کہ مہنگائی یا ٹیکسز کا بہت ہی عوام پہ بوجھ آیا تھا. اب سوال ایک ہے کہ حکومت کو ایک ہی مہینے میں 600 بلین کا ٹیکس جو ہے اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اب یہ بجٹ سے یا جو اس ٹیکس سے عوام کو کیا یہ فائدہ دیا جاتا ہے؟ سب سے اہم چیز جو بجلی کے بلز ہیں, ہمیں یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنے کو ملا تھا 2 دن پہلے کہ پیٹرول میں جو ہے وہ کچھ کمی آئی ہے. سو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. سننے کو دیکھنے کو یہ ملتا ہے یا بہت سے جو معاملات سمجھنے کے ہیں ان میں یہ ہے کہ مہنگائی آنے والے دنوں میں کم ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ایک ہی چیز ہے کہ جو ٹیکس حکومت کے پاس آیا ہے اس سے سیدھا عوام کو فائدہ دیا جائے. بجلی کے جو بلز ہیں ان میں کمی لائی جائے, جس کے لیے آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی اسلام آباد میں احتجاج کے لیے بیٹھی ہوئی ہے. تو ان کے بھی مطالبات یہی ہیں کہ بجلی کے بل کا جو ہے کم کیے جائیں, جو مہنگائی ہے, جو باقی چیزیں ہیں جو ڈیلی یوزیج کی ہیں ان کو کم کیا جائے, تو اس سے آٹومیٹکلی جو ہے مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے گا. سو یہ چیزیں ہیں کہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے. ٹیکس حکومت کو اچھا ہاتھ رکھ چکا ہے, آگے بھی جو ہے اسی حوالے سے یہی اسپیڈ ہوئی تو حکومت کو آنے والے بجٹ میں اچھا خاصا جو ہے ٹیکس سے پیسہ آ سکتا ہے, جو عوام کی فلاح کے لیے, عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ اہم ہے دیکھنے کے لیے کہ حکومت کیا آزاد ہے, وہ اسٹیبل ہو چکی ہے, سیاسی معاملات ملک میں کیسے ہیں. سو یہ بھی ایک سوال ہے کہ مہنگائی کے لیے, اکانومی کے لیے آپ کی سیاست کا, ملکی سیاست کا جو ہے اسٹیبل ہونا بہت لازمی ہے. سو یہ ایک جو ہے چیز ہے. جی دیپیکا. تو آنے والا وقت ملک کی سیاست میں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آنے والا وقت, جیسے آپ نے پوچھا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے ملک کی سیاست میں کیسا ہوگا, تو کہنا یا دیکھنا سمجھنا یہ ہے کہ اب جو یو ایس اے میں حکومت کا بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, سو یہ چیزیں بھی پاکستان پہ امپیکٹفل ہوں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے معاملات ہم دیکھیں تو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ نون لیگ کی حکومت یا یوں کہیں جو PDM-2 بنی ہوئی ہے, اتحادی حکومت بنی ہوئی ہے, وہ اسلام آباد میں جو کی تو ہی بیٹھے گی, اس کے معاملات ایسے ہی چلیں گے کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات پکی ہو چکی ہے, یہ کہہ لیں آپ. سو دیکھنا یہ ہے کہ بانی PTI کیا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ بات چیت میں ان کا مدعا کیا ہوگا, ان کا نقطہ کیا ہوگا. سو PTI کا ایک ہی نقطہ ہے, ایک ہی مدعا ہے کہ خان صاحب جو بانی PTI ہیں وہ جیل سے نکل آئیں. اس کے بعد ہی وہ کسی معاملات پہ جائیں گے آگے, وہ آگے کا سوچیں گے. احتجاج کے لیے PTI کبھی نہیں نکلے گی, ان کے پاس وہ جو ہے لوگ نہیں ہیں ابھی کہ وہ جو جماعت کو آگے لے کے جا سکیں. سو تب تک کے لیے جو ہے حکومت کے پاس ایک ہی مشکل ہے, ایک ہی چیلنج ہے کہ وہ مہنگائی کو سمیٹ لے. مہنگائی بہت حد سے زیادہ جو ہو چکی ہے, اور اس چیز پہ حکومت کہیں نہ کہیں جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ حکومت یہیں بیٹھے گی, اس کے معاملات یوں ہی چلیں گے. سو دیکھنا اب یہ ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے اچھا ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ مہنگائی کم ہو جائے, سیاست میں ان لوگوں کی اپوزیشن کی, حکومت کی آپس میں کہیں نہ کہیں بات چیت کامیاب ہو جائے, سو ہی جو ہے نا پاکستان بھی آگے جا سکتا ہے. جی دیپیکا. جی صحیح. آپ کا بہت شکریہ عبداللہ پتافی کہ آپ ہمارے ساتھ آئے. ناظرین, اگر آپ کو بھی کوئی ایسے سوال ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں, اور ہمارے چینل جینسر نیوز کو سبسکرائب کریں.